کہ نبی آتا تھا وہ لوگوں کو اپنے زمانے میں نماز روزہ اور حج زکات پہ لگا دیتا تھا کہ اس پہ آؤ کہ نہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں، ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو کام کا جب روپ بدلا تو ہم تم بھی دھوکے میں، فجائل 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 فجائل، انکار تھوڑی نہ ہے فجائل کا، حق ہے فجائل، اللہ نے واضح کرائے ہیں، اپنے نبی کی زبان سے کرائے ہیں، حق ہے، پورے کرا کے تم دکھلاؤ۔ کسی نبی نے امت کو فجائل پہ نہیں اٹھایا ہے۔ فجائل بتلا کے کیا کرا لو گے؟ 5 وقت کا نمازی بنا کے کیا کرا لو گے آپ اس سے بتاؤ؟ حج کرنے والا بن جاوے، صدقہ دینے والا بن جاوے، کیا مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا بتاؤ؟ ان تمام عمل کی حیثیت اللہ کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب بغیر کرنٹ کے تار ہیں، اس کو تو ہم تو مثال سے سمجھایا کرتے کہ کسی نے فریج کے فضائل بتائے اور ہم فریج جانتے نہیں ہیں تو فریج لے آئے کہ صاحب یہ 2 گھنٹے میں پانی گرم ٹھنڈا کر دے گی، 8 گھنٹے میں برف جما دے گی، کھانا خراب نہیں ہوگا ہفتوں، یہ واشنگ مشین ہے، کپڑا دھو دو دھل جائے گا، ڈال دو دھل جائے گا، یہ اوون ہے فوراً کھانا گرم کر دے گا، فوراً چائے بنا دے گا۔ فضائل چن کے لاتے چلے جا رہے ہو، لائٹ کا کنیکشن نہیں، ہو جائے گا۔ کوئی دکاندار آپ سے پوچھے گا، ارے یہ تو انڈر اسٹوڈ بات ہے، کسی دکاندار کے یہاں سے کوئی بھی الیکٹرک کا سامان جس میں بڑے بڑے فضائل ہو لینے جاؤ، کبھی پوچھے گا تمہارے گھر میں بھیا بتی ہے یا نہیں؟ پوچھے گا کوئی دکاندار؟ اور بتی ہے نہیں تم لے آئے تو تم یہاں فون مارو گے کہ بھیا وہ فریج لائے تھے تو پرسوں سے لگی ہے، پانی نہیں ٹھنڈا ہو رہا اور بدبو آوے لگی، تو کہے گا وہ ٹول فری نمبر اس میں لکھا ہے پیچھے، ٹول فری نمبر پہ فون کرو اور وہاں کمپنی کا آدمی آ جائے گا ابھی دیکھنے۔ تو تم کہو ہم ٹول فری نمبر سے نہیں جانتے، ہم تمہارے یہاں لے کے آئے، تم اپنا آدمی بھیجو، تو یہ تو کہے گا لے کے آؤ یہاں ہمارے یہاں، ہمارے پاس آدمی بھائی اس وقت نہیں ہے، میں 1 ہفتے بعد بھیجیں گے، تو آپ وہاں لے کے جاؤ، یہ یہاں آئے گا، وہ فریج دیکھے گا، وہاں لے کے جاؤ گے، آپ لے جاؤ گے فریج کی دکان کے اوپر، وہ پلگ میں لگاوے گا، چالو کرے گا، کھڑا رکھے گا، کمپریسر کام کرنے لگے گا، 15 منٹ کے بعد آپ کا ہاتھ ڈلواوے گا کہ دیکھو ٹھنڈا ہو رہا نہیں ہو رہا، تو تم کہو گے ہاں یار، تو فریج تو صحیح ہے۔ یہاں آئے گا تو وہ بھی یہی چیک کرے گا، اور پتہ یہ چلا کہ تمہارے یہاں کنیکشن ہی نہیں ہے لائٹ کا۔ اللہ کی قسم یہی حال ہے مسلمانوں کا۔ فضائل تو سنے کی نماز سے یہ ہو جائے گا، فرشتہ آسمان سے اتر آئے گا، حفاظت کر لے گا، کھانا اتر آئے گا آسمان سے، جتنا بتایا ہے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر زید بن حارثہ کے لیے 4تھے آسمان کا فرشتہ اور 1 فرشتہ اترا ہے، خدا کی قسم اس ترتیب پر پڑھنے والا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا تھا، اس ترتیب پر اگر یہ پڑھ گیا تو 40 فرشتہ آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ 40 آئے گا، اور 40 آسمان ہوتے تو 40ویں آسمان سے آتے ہیں، لیکن آسمان ساتھی ہیں کتنے؟ واقع سب اپنے اپنے حق ہیں، سب سچ ہیں، فائدہ کیسے ملے گا؟ بغیر ایمان کے نہیں ملے گا، بغیر ایمان کے۔ اور ایمان کوئی چڑیا ہے نہیں، ایمان نور ہے، نور لاؤ، اس نور کے لانے کی محنت ہے۔ کیا کی محنت ہے؟ کہاں آئے گا نور؟ دل کے اندر۔ کیوں دل کے اندر آئے گا؟ کیونکہ دل روح اور جسم کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ روح، ہاں دل جو ہے نا، روح اور جسم کا سینٹر پوائنٹ۔ ایمان نہیں سیکھا اس لیے ہم اسی کو اصل سمجھ رہا، حالانکہ اللہ کا کوئی حکم، جتنے بھی احکامات ہیں سبحان اللہ کہنے سے لے کر اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کے ساتھ نکلنے، وہ سارے احکامات خدا ہماری روح کو دے رہا ہے۔ کس کو دے رہا؟ سارے احکام روح کے اوپر، سارے حالات روح کے اوپر، اور ہم کو پتہ ہی نہیں، اپنے آپ سے کافی۔ وہ ساتھی کہتے رہتے کہ اللہ کا دھیان نماز میں کیسے آ جائے گا؟ ہم نے کہا جب تم جاتا ہے اور نماز کی نیت باندھتا ہے، تم کو اپنا دھیان ہوتا ہے نماز میں۔ جس روح کو خدا اپنا دیدار کرانے والے ہیں، تم یہاں مسجد میں 20 سال سے آ رہے ہو، تم کو اپنی روح کا خیال نہیں کہ ہم اپنی روح کو مسجد میں جا رہا ہے، اللہ کا احکام پورا کرانے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا، روح کو لے جا رہا ہے نماز قائم کرانے کے لیے۔ جب تمہیں اپنا خیال نہیں تو تم کو اللہ اپنا دھیان دے دے گا، ارے دے دے گا۔
ابھی اس دن بھی جب گئے تھے تو کہہ رہے تھے دھیان کیسے آئے گا نماز میں اللہ کا، اور اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مفہوم خلاصہ وہ بیان کر رہے ہیں، اگر اللہ کے دھیان کے بغیر والی نماز ہے، نماز بددعا دے گی، کوئی مائی کا لال بچا نہیں پاوے گا۔ ایک جگہ ہم نے بیان کیا تو کہیں گے سب بھاگ جائیں گے، یہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ہم نے کہا ہمیں نہ ہمیں، ہم سے کیا مطلب؟ نماز دو چیزوں کے علاوہ، یا تو روشن و چمکدار ہو کے آسمانوں پہ چلی جائے گی، نماز جائے گی، نمازی یہیں رہے گا اور نمازی کی سفارش کرے گی، اور یا تو نماز اس کے چہرے پر لپیٹ کے مار دی جائے گی، کیا کی جائے گی؟ اس کے بیچ کا کوئی راستہ واسطہ نہیں ہے۔ اذا پہلے نماز پڑھنے لگے پھر اس کو آگے بتاؤ، پہلے یہ نماز پڑھنے لگے پھر آگے کی بتاؤ، تم نے نماز پڑھا کے پھنسا دیا اس کو، وہ پہلے دن آیا ہے تو یہ اس کے لیے وہ شرائط نہیں، مطلب جو پہلے دن نماز پڑھنے آوے وہ بغیر وضو اس کی نماز ہو جائے گی، ارے ہو جائے گی مفتی صاحب ہو جائے گی بغیر وضو، کہ پہلے دن آیا ہے، نیا آیا ہے، ابھی اس کو ابھی زیادہ نہ بتاؤ، ابھی اس کو آنے دو، کپڑا ناپاک ہے، ہو جائے گی پہلے فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ، کس کی طرف بلاؤ؟ اور ہم تم بھیا نماز پڑھا کرو، ہاں جس کا لونڈا نہیں آ رہا وہ یہاں طے کراتا ہے کہ چلو ہمارے لڑکے سے ملاقات کرو، نماز نہیں پڑھنے آتا ہے، کھجی چھوڑ دیتا ہے، چلو اس کو، اچھا جو چار پڑھ رہا اس سے کون سا کام بن رہا؟ چار پڑھ رہا، آپ ثابت خدا کی قسم نہیں کر سکتے ہو کہ اس کی ان چار نمازوں پہ نماز اس کی روشن و چمکدار ہو کر اگر نہیں جا رہی ہے تو اس کو بددعا نہیں کر رہی، ثابت نہیں کر سکتے ہو آپ، لاؤ ثابت کرو کہ نہیں پڑھنے دے اس کو۔ اس لیے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالیں، یہ اپنے آپ کو دھوکے سے نکالنے کا کام ہے، اپنے رب کو جاننا، پہچاننا، اور پھر جیسا اس نے ہم سے چاہا ہے، اور اس کی جو پہلی چاہت ہے کہ اس کا ہر بندہ اس زمین پہ آنے کے بعد تمام بنی ہوئی چیز سے پرورش کے معاملے میں بے نیاز ہو جاؤ، کہ پوری کائنات کو سر کٹا سانپ سمجھے، کیا سمجھے؟ سر کٹا سانپ، کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، اور امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی آگے کی بات نہ کر کرتے تھے، ان کے بیانوں میں ملے گا، ان کے بیانوں میں۔ اور یاد رکھنا ایک بات اور آ گئی ہے تو کہہ دیں، بات اللہ نے واضح کرا دی ہے، کتابیں شائع کرا دی ہیں، آواز لگوا دی ہے، چلوا دی ہے، اگر اس دعوت کے مقابلے پر آ جاؤ گے تو خدا کی قسم خدا وہ حال لاوے گا کہ پھر دنیا میں کوئی راستہ نہیں بچے گا، ایسی تکلیف اٹھواوے گا یہیں کے اوپر کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاوے گا۔ ہاں، اور تو ہم کل اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ بات سامنے ہے، اپنی ذات کو محنت کا میدان بناؤ، جو جاننے کے باوجود مخالفت پہ آوے، کسی کا ٹانگ توڑوا دو، کسی کو کینسر بلوا دو، کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دو، عادت کیسے تھی 2 رکعت نماز سے کرواؤ، 2-4 کے ساتھ ایسا کروا دے گے سب پٹک کے آ جائیں گے آپ کے پیچھے۔ اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، یہ یوگی اور مودی نہیں چلا رہے، یوگی مودی یہ نہیں چلا رہے، اللہ چلا رہے ہیں، اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ اس قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اس کے لیے پہلی شرط ہے اللہ کے علاوہ سے جہاں سے پرورش جوڑی ہے اس کا یقین نکالو، اس سے مایوس ہو جاؤ، اس سے نا امید ہو جاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے تمہاری روح پر کوئی حاجت ڈالی جاوے، چاہے بیماری کی ہو، چاہے فاقے کی ہو، چاہے خوف کی ہو، چاہے ذلت کی ہو، جو جس لائن کی حاجت ڈالی جاوے اس حاجت کو حکم کے راستے سے پورا کرانا سیکھ لو، یہ ہے ایمان کا سیکھنا۔ ہر آنے والی حاجت کو اس کو سمجھو پہلے کہ حاجت بھیج کون رہا ہے، حاجت روح پہ آوے گی، ظاہر جسم پر ہوگی، ظاہر کہاں پہ ہوگی؟ ظاہر جسم پہ ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے کیونکہ پہچانے نہیں اپنے آپ کو، یہ جسم یہ چیزوں کے راستے سے بن کے آیا ہے، لمبے چوڑے نظام کے تحت بن کے آیا ہے، لمبے چوڑا نظام اس کے لیے اللہ نے اس 5 فٹ کا جسم جس کے ساتھ چل رہے ہیں ہم، یہ لمبے چوڑے نظام کے تحت اللہ نے بنایا ہے۔
لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں، مٹی تھا وہ مٹی ہے. اس مٹی کو اللہ نے خالی پھلا کے 5.5 فٹ کا کیا ہے. ابھی قبر میں جانے کے بعد یہ پھر سمٹ کے ویسے ہی ہو جاوے. اصل کیا ہے؟ روح. اصل کیا ہے؟ روح. روح قدرت سے آئی ہے. روح قدرت سے آئی ہے. اللہ جب روح پر ہاتھ ڈالیں گے، اگر حکم کے راستے سے اس حاجت کو پورا کرا لیا، تمہارا روح نورانی ہو جاوے گا، روشن چمکدار ہو جاوے گا. اور اگر سبب کے راستے سے تم نے اپنے ضرورت پورا کرا لیا، تمہارا روح یہ سیاہ ہو جاوے گا.